الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آج سے کچھ روز قبل ہماری نگاہیں آسمان پر چاند تلاش رہی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے چاند دکھا دیا. پھر ایک مدت بعد ہم دوبارہ چاند دیکھنے کی کوشش کرنے لگے. اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ چاند بھی دکھا دیا. اس طرح ہم نے رمضان اور روزوں کی مدت کو مکمل کر لیا. اللہ نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ جب تم روزوں کی مدت مکمل کر چکو تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں جو عبادت کی ہدایت دے رکھی ہے اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی تکبیرات بلند کیا ہے, اللہ کی تعریف ہے. جو کچھ ہم نے عبادتیں سر انجام دی ہیں وہ عبادتیں مجھے اور آپ کو خوش فہمیوں اور تکبر میں مبتلا نہ کرنا پائے. یہ بددعاؤں والا عمل ہے. اللہ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ نے کہا کہ یہ بدو آپ پر اپنے اسلام کا احسان جتاتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت سے نوازا. مجھ پر اور آپ پر اللہ ہی کا احسان ہے کہ ہم نے اس کی عبادت جیسے تیسے صحیح کرنے کی کوشش کی. اور یہ عبادتوں کا سلسلہ رمضان کے ساتھ ختم نہیں ہونا چاہیے. بشر الحافی کہتے ہیں بئس القوم لا يعرفون اللہ حقا الا فی شہر رمضان. کیا بری قوم ہے, کیا برے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کے نبی علیہ السلام موت تک اپنے رب کی عبادت کیجیے. حسن بصری رحمہ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک مومن کو عبادت سے موت کے علاوہ کوئی دوسری چیز روک نہیں سکتی. رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کا حکم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہمارے عمل میں مداومت ہونی چاہیے. رمضان کے گزر جانے کے ساتھ عمل الوداع نہ ہو جائے بلکہ عمل کا سلسلہ جاری رہے, اس لیے کہ رمضان کا جو رب ہے دوسرے مہینوں کا بھی وہی رب ہے. اور عبادتوں کے بعد ایک اہم چیز وہ یہ کہ عبادتوں کی فکر آدمی, عبادتوں کی قبولیت کی فکر آدمی بارہا کرتا رہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے نیکوکاروں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم یرجعون. اللہ نے کہا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, مال خرچ کرتے ہوئے ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں, مال بھی خرچ کر رہے ہیں, ڈر بھی رہے ہیں. کس لیے؟
اللہ نے کہا کہ اس لیے کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے، انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کی تلاوت سنی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ کیا زنا کرنے والے ہیں، چوری کرنے والے ہیں، یا شراب پینے والے ہیں؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ رو بھی رہے ہیں، ماجرا سمجھ نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا لا یا بنت الصدیق هؤلاء الذین یصومون ویصلون ویتصدقون ولكن يخافون الا يقبل منهم۔ عائشہ صدیق کی بیٹی، معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ زناکار، یہ چوری کرنے والے، یہ شرابی نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں رب ان کا عمل ان کے منہ پہ نہ مار دے۔ میرا اور آپ کا بھی یہی خوف ہونا چاہیے، جتنی عبادتیں ہم سے انجام ہوئی ہیں کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان عبادتوں کو ہمارے منہ پر نہ مار دے، عبادتوں کی قبولیت کی فکر کرے۔ اسلاف کے سلسلے میں آتا ہے کہ اسلاف رمضان سے 6 ماہ قبل رمضان کے ملنے کی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، رمضان گزر جاتا تو رمضان کے گزرنے کے 6 ماہ بعد تک اللہ سے ایک ہی دعا کرتے، الہ العالمین رمضان کی جو عبادتیں ہوئی ہیں اسے شرف قبولیت سے نواز، اس لیے کہ رمضان کی عبادتیں انسان کو شہید سے اونچا درجہ دے دیا کرتی ہیں، معمولی عبادتیں نہیں ہیں، بشرطے کہ قبول کی جائیں۔ عبادتوں کی قبولیت کی فکر بے حد ضروری ہے۔ حقوق اللہ، اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی فکر ضروری ہے۔ بہت سے لوگ حقوق العباد میں تو بڑے کھرے ہیں، لیکن جب بات حقوق العباد کی آتی ہے ٹھوکر کھاتے ہوئے اور گرتے پڑتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا ان لربک علیک حق ولنفسک علیک حق ولأہلک علیک حق فأعطی کل ذی حق حقہ۔ ابو درداء، تمہارے رب کا تم پر حق ہے، بات صحیح ہے، لیکن ساتھ ہی تمہارے اہل و عیال اور رشتہ داروں کا بھی تم پر حق ہے۔ جہاں تمہارے رشتہ داروں کا تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ ایک مسلمان کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا کرتا ہے۔ حقوق العباد میں جو سب سے اونچا حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے۔ وسخط اللہ فی سخط الوالدین، نبی علیہ السلام نے کہا ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ سے ناراضگی والا، ماں باپ سے بدتمیزی والا جو سب سے ہلکا جملہ ہو سکتا تھا، شریعت اسلامیہ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، انہیں اف تک مت کہو۔ وہ اگر تم سے کچھ کرنے کے لیے کہے، وہ تمہیں ڈانٹے، وہ تمہیں سمجھانے کی کوشش کرے، بیزارگی کا اظہار مت کرو۔ اور نوجوانوں، یہ جو انداز ہوتا ہے اچ پچ، شریعت اسلامیہ نے اس سے منع کر دیا۔ کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، خبردار کے والدین کو اف تک مت کہو۔ ان کی یہ غلطی نہیں ہے کہ انہوں نے تمہیں پیدا کیا، ان کا تم پر احسان ہے کہ انہوں نے تمہیں پیدا کیا، انہوں نے تمہیں چلنا سکھایا، انسان بنایا۔ یہ والدین کا احسان ہے، ان کا حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ حقوق العباد میں ہماری ذمہ داریاں داخل ہیں، ماتحتوں کی تربیت داخل ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس کے ماتحت کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں، روز قیامت اس انسان سے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ایک امیر ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے، روز قیامت اس سے اس کے ماتحت رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک انسان مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، روز قیامت اس سے سوال ہوگا احفظ ذلک ام ضیعہ، کیا تم نے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کی یا انہیں ایسے ہی چھوڑ کر ضائع کر دیا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کے بال بچوں کی ذمہ دار ہوتی ہے، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ عورت سے روز قیامت شوہر کے مال اور اس کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے کتنا حق ادا کیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ خادم، نوکر چاکر جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے، روز قیامت اس سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے کتنی امانت کا لحاظ رکھا۔ حقوق العباد میں رشتہ داریوں کا بھی بڑا کردار ہے۔ آدمی رشتہ داری کو توڑے تو یہ حقوق العباد میں ڈنڈی مارنا شمار کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رشتہ داری
عرش سے چمٹی ہوئی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی رشتہ داری سے کہتا ہے اصل من وصلک واقطع من قطعک، جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑ جاؤں گا، اس سے اپنا تعلق بناؤں گا. واقطع من قطعک، جو تجھے توڑے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا. یا بالفاظ دیگر، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ کر رکھ دوں گا. اور جو انسان رشتہ داری توڑے، آپسی تعلقات توڑ دے، اس انسان کا عمل لٹکا کا لٹکا رہ جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہر پیر و جمعرات موحدین کے اعمال اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، انہیں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے. لیکن وہ دو لوگ جو آپس میں نفرت پالتے ہیں، دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اخروا ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح نہ کر لیں. عمل قبول نہیں ہوتا، لٹکا کا لٹکا رہ جاتا ہے. یہاں پر میں خاصتاً نوجوانوں سے خطاب کرنا چاہوں گا. نوجوانوں، اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنے کردار کو سمجھو کہ تم کون ہو. تم خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد کی اولاد ہو. تم اپنے کردار کو سمجھو. آج نوجوان اپنے اس کردار کو بھلا کر اوروں کی مشابہت میں لگا ہوا ہے، ان کی دیکھا دیکھی عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا روز قیامت اسے اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج ہمیں لباس میں دوسروں کی مشابہت سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمرو کے جسم پر ایسا لباس دیکھا جو مسلمانوں کا نہیں تھا، دوسروں کا تھا. نبی علیہ السلام نے کہا ان هذین من ثیاب الکفار فلا تلبسها، عبداللہ یہ دوسروں کا لباس ہے، کفار کا لباس ہے، آج کے بعد تمہارے جسم پر نظر نہیں آئے، آج کے بعد تم اس لباس کو نہ پہنو، یہ لباس تمہارے زیب تن نہیں ہونا چاہیے. آج بالوں کے رکھنے میں ہمیں دوسروں کی مشابہت سے بچنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا، کچھ بال کٹے ہوئے، کچھ بال بڑے ہوئے. نبی علیہ السلام نے کہا احلقوہ کلہ او اترکوہ کلہ، یا تو سارے کاٹو یا پھر سارے چھوڑ دو. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ کچھ بال کاٹے کچھ بال چھوڑ دے. آج مسلم نوجوانوں کو لڑکیوں کی مشابہت سے بچنے کی ضرورت ہے. مسلم نوجوان لڑکیوں کی چال چلن چل رہا ہے، ان کی طرح لباس پہننے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے انداز میں گفتگو کر رہا ہے. چہرہ دیکھنے پر آدمی تفریق نہیں کر سکتا کہ مرد کو دیکھ رہا ہے کہ لڑکی کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے مردوں پر لعنت کی. روایت میں آتا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. نبی علیہ السلام نے ایسے مردوں پر لعنت کی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان کی چلن چلتے ہیں، ان کی بولی بولتے ہیں، ان کا لباس پہنتے ہیں، ان کی طرح چہرہ بناتے ہیں، ان کی طرح بال رکھتے ہیں. ایسی عورتوں پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی. لعنت کس کی ہو رہی ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. میری اور آپ کی لعنت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی لعنت ہے. کیسی عورتوں پر؟ جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، مردوں کی طرح بننے کی کوشش کرے، بات چیت میں ہو، چال چلن میں ہو، اٹھک بیٹھک میں ہو، لباس میں ہو، بال میں ہو، چہرے میں ہو. جس چیز میں بھی مرد عورت کی مشابہت کرے گا، عورت مرد کی مشابہت کرے گی، نبی علیہ السلام کی لعنت کے مستحق بن جائیں گے. نوجوانوں، اپنی نوجوانی کی حفاظت کرو، اسے بدکاریوں میں، عیاشیوں میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں تباہ مت کرو. یہ جوانی بڑی قیمتی ہے. استطاعت ہے نکاح کر لو، استطاعت نہیں ہے روزے رکھو. نبی علیہ السلام نے کہا فعلیہ بالصوم، روزے رکھو، روزے رکھو. روزوں سے تمہاری نگاہ نہیں جھک جائے گی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. آج نوجوانوں کو اپنی خلوتوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اکیلے میں ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو. یہ خلوتوں کے گناہ نامہ اعمال تباہ کر دیں گے. یہ خلوتوں کے گناہ جسم کو اندر سے کھا جائیں گے، جسم تباہ و برباد ہو جائے گا. خلوتوں کی حفاظت کی جائے. اسلاف کہا کرتے تھے اجعلت اللہ اہون الناظرین، کیا تم نے دیکھنے والوں میں اللہ کو سب سے معمولی سمجھ رکھا ہے؟ لوگوں کو اچھا چہرہ دکھاتے ہو، لوگوں کے سامنے عبادتیں کرتے ہو، لوگوں کے سامنے خوش گفتگو کرتے ہو، اکیلے میں جاتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہو، اللہ کو دکھانے کے لیے برا چہرہ رکھتے ہو، دسیسہ کاریاں اللہ کے سامنے، کالا لباس اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے سفید پوشاک. آج ہمیں اپنی خلوتوں کی حفاظت کرنی چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کو کتنی عزت دی، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا ادب کیا. اللہ کے ادب کی ضرورت ہے. نوجوانوں، اپنے دین کی حفاظت کرو.
دین اسلام کو تمہاری ضرورت ہے۔ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتا ہے، اگر یہ ہڈی بیٹھ جائے جسم کام کا نہیں رہ جاتا۔ امت محمدیہ کا نوجوان لاٹھوری میں لگ جائے، ٹھیٹی ٹھاٹا اور گپوں میں لگ جائے، پھر امت محمدیہ کے بھی برے دن شروع ہو جائیں گے۔ آج کی ہماری تصویر، آج کے ہمارے حالات یہی تصویر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو سربلندی دی۔ اکثریت صحابہ کی نوجوان تھی، اکثریت نوجوان تھی۔ ہماری جوانیاں کہاں جا رہی ہیں؟ گپوں میں، چائے کی ٹپریوں پر، نکڑوں پر، گاڑیوں کے اچھالنے میں اور فون کے استعمالات۔ آج ہم دیکھیں کہ دینی تعلیم میں میرا اور آپ کو اور دوسرے نوجوانوں کا کیا مقام ہے۔ ہم کتنی دینی معلومات جانتے ہیں، دوسرے آ کر ہمیں ہمارا دین سکھا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے اسلاف کا کیا کردار تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ 14 برس کے تھے، صرف اور صرف اور صرف 14 برس کے، 70,000 احادیث کے حافظ تھے، 70,000 احادیث کے حافظ۔ آج شاید ہم میں سے کسی انسان کو 70 حدیثیں یاد نہ ہو۔ یہ ہمارا دینی کردار ہے، ہمیں اپنے کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جوانی سے ہم جنت کما سکتے ہیں، اس جوانی سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب کما سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 7 خوش قسمت لوگوں کا تذکرہ کیا جسے روز قیامت عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ اس میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی عبادت میں لگا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے میدان محشر میں عزت دیتے ہوئے اس انسان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ میرا خطاب نوجوانوں کے ساتھ ساتھ امت کی خواتین سے بھی ہے کہ خواتین آپ بھی اپنا کردار سمجھو۔ آپ اسلام کی بیٹی ہو، آپ کا کردار دوسروں کی نقالی کرنا نہیں ہے، آپ کا کردار رجال پیدا کرنا ہے، مرد پیدا کرنا ہے۔ اسلاف کی خواتین کو دیکھیں، انبیاء کی ماں کو دیکھیں۔ سارہ علیہ السلام ایک عورت ہے، ایک عورت، لیکن اللہ نے ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے انبیاء کے سلسلے کو پیدا کیا۔ حاجر علیہ السلام ایک عورت، لیکن ان کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا جنم ہو رہا ہے۔ خواتین اپنے کردار کو سمجھو، گھروں کو لازم پکڑو۔ اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر کو لازم پکڑو، بلا ضرورت گھر کے باہر نہ نکلو۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ آپ گھر کے باہر نکل جاؤ، بے پردہ ہو جاؤ۔ وہ گھات میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو نئے نئے ہتھ کنڈوں میں پھنسانا چاہتا ہے، وہ آپ کو بہلا پھسلا کر اپنے گھر کے باہر لانا چاہتا ہے، اور پھر دین اسلام کے بارے میں نئے نئے اشکالات آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ اسلام سے بڑھ کر خواتین کی کوئی عزت نہیں کر سکتا، اسلام سے بڑھ کر خواتین کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اسلام نے خواتین کا احترام کیا، اس سے گھر چلانے کی ذمہ داریاں ہٹا دی۔ اسلام نے خواتین کا احترام کیا، اس سے جمعہ و جماعت کی ذمہ داریاں ہٹا دی۔ اسلام نے خواتین کا احترام کیا کہ حق مہر عطا کیا۔ اسلام نے خواتین کا احترام کیا، نکاح کے ساتھ ہی شوہر کی وراثت کا حصے دار بنا دیا۔ اسلام نے خواتین کا احترام کیا، مردوں سے کہا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ اسلام نے خواتین کا احترام کیا، کہا کہ جو تم پر الزام لگائے اور 4 گواہ نہ پیش کر سکے، اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے برسائے جائیں گے۔ اسلام نے خواتین کا احترام کیا، احترام کرتے ہوئے ہم مردوں سے کہا کہ ان کی حفاظت کرو، اگر ان کی حفاظت میں تمہاری جان چلی جائے تو تم شہید ہو۔ اسلام نے خواتین کا احترام کیا، انہیں ماں کے مقام پر بٹھایا۔ نبی نے کہا امک 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 ثم ابوک، تمہاری ماں، ماں ماں۔ 4تھی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باپ کا نام لیا اور کہا کہ جاؤ اس کی خدمت کرو۔ یقین جانو اسلام سے بڑھ کر تمہاری کوئی عزت نہیں کر سکتا، اسلام سے بڑھ کر تمہیں کوئی احترام کی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا۔ خواتین گھر بیٹھ کر جنت کما سکتی ہیں، گھر بیٹھ کر بآسانی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها وصامت شهرها وحفظت فرجها قیل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنة شئت۔ خواتین سے کہا جائے گا کہ تم 5 وقت کی نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، شوہر کی اطاعت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ایسی خواتین سے روز قیامت کہا جائے گا
ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنۃ شئت، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو آرام سے داخل ہو جاؤ۔ خواتین گھر بیٹھ کر جنت کما سکتی ہیں، دروازے سے باہر قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دروازے سے باہر قدم رکھو گی، خبردار رہو، تمہارا وہ باپ رسوا ہو جائے گا جس نے تمہارے نام پر اپنی زندگیاں لوٹا دی، تمہارا وہ بھائی اور وہ ماں ذلیل ہو جائے گی جس کے آنکھوں میں تمہارے خواب سچتے ہیں۔ یہ سب معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو دینی علم سے دور کر لیا۔ آج ہمیں خود کو علم سے جوڑنے کی ضرورت ہے، علماء سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اپنے زندگی کا ہر مسئلہ عالم سے دریافت کرو، اپنے زندگی کی ہر مشکل عالم کے سامنے رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کو بصیرت دی ہوئی ہوتی ہے، وہ قرآن و حدیث یعنی اس زمین کے سب سے بہترین علم کے ذریعے تمہارے زندگی کے مسائل حل کر دیں گے۔ اور خبردار رہو، ہر چیخنے چلانے والے کو اور بولنے والے کو عالم نہ سمجھنا۔ دیکھو کہ عالم بول رہا ہے یا کوئی بہوٹیا ہے، علماء سے علم حاصل کرو، علم والوں سے جڑو۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ، اسی طرح ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ لوگو، یہ جو تم علم حاصل کر رہے ہو یہ بات صرف علم کی نہیں ہے، یہ تمہارا دین ہے، تمہاری دنیا ہے، تمہاری آخرت ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، اچھے سے جانچ پڑتال کرو، دیکھ سمجھ کر علم حاصل کرو، کس سے علم حاصل کر رہے ہو۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے، انہیں کوئی ایک حدیث سناتا، اتنی تحقیق کرتے، اس کے بارے میں اتنی دریافت کرتے، لوگ پوچھتے کہ کیا تمہیں اس سے نکاح کرنا ہے؟ اور آج ہم ہر اچھا بولنے والے کو سننے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ہمارا جواب کیا ہے؟ اچھی باتیں لے گے، بری باتیں چھوڑ دیں۔ حیثیت کیا ہے اچھی باتیں لینے بری باتیں چھوڑنے کی؟ تم اس کی بات سننے کے محتاج ہو اور تم اچھی اور بری بات کے درمیان تفریق کر سکو گے؟ اسلاف وہ جو علم سے تعلق نہیں رکھتے، وہ جو نبی علیہ السلام کے راستے پر نہیں چلتے، ان سے قرآن کی ایک آیت تک نہیں سنتے۔ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے انداز کی وجہ سے ہمارے دل میں ان کی محبت نہ ڈال دے، اور ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کی کمی اور آپ کے احترام کی کمی نہ ہو جائے۔ الغرض بات یہ ہے کہ ہم سب کو مل کر آج اپنی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں۔ سارے عالم اسلام میں ہماری حیثیت گاجر اور مولی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہماری گردنیں اتر رہی ہے لیکن کسی کے سر پر، کسی کے کان پر جو تک نہیں رہتی۔ گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ یہ باتیں تو ہے، لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم خود اس کے ذمہ دار تو نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے، ابن ماجہ کی روایت، آخری بات کہتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون ولو جاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ نبی علیہ السلام نے کہا جس کسی قوم میں فحاشی، عریانی، بے حیائی، بدکاری عام ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماریوں کو بھیجتا ہے جن بیماریوں کا نام و نشان پچھلی امتوں میں موجود تک نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا اگر تم زکوٰۃ روک لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش روک لے گا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا، اگر یہ چوپائے نہیں ہوتے، جانور نہیں ہوتے، اللہ تمہیں ایک قطرہ پانی تک نہ دیتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا اگر تم ناپ تول میں کمی کرو گے، ڈنڈی مارو گے، اخذوا بالسنین وشدت المؤونہ وجور السلطان علیہم۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ناپ تول میں کمی کا یہ نتیجہ تم پر آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری یہ گرفت کرے گا کہ تم بھوکمری کے شکار ہو جاؤ گے، اب بادشاہ تم پر ظلم کرنے لگ جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے چوتھی بات بیان کی، آپ علیہ السلام نے کہا جو قوم اللہ اور اس کے نبی کا عہد توڑ دے، ہم نے بہت سے عہد رمضان میں اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا عہد قرآن و حدیث کا عہد ہے۔ جو قوم اللہ اور اس کے نبی کا عہد توڑ دے، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں پھر ایسی قوم پر باہر سے دشمن مسلط کر دیا جائے گا۔ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وہ دشمن ہمارے ہاتھوں کا مال ہم سے کھینچ لے جائے گا، ہمارے ہاتھوں سے مال کھینچ لے جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہا اگر تمہارے بڑے، تمہارے ائمہ کتاب اللہ سے فیصلہ نہ کریں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آپس میں لڑا دے گا۔ یہ بتائیے ان 5 بیماریوں میں سے آج ہمارے معاشرے میں کون سی بیماری موجود نہیں؟ اور ان 5 بیماریوں کے جو نتیجے ہیں ان نتیجوں میں سے کون سا نتیجہ آج ہمارے معاشرے میں موجود نہیں؟ بیماری ہم ہیں، علاج بھی ہم ہیں۔ ہم چاہیں ان بیماریوں کو ترک کر دیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں تم اللہ کی مدد کرو، اس کی شریعت پہ عمل کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کی مدد کرو، اس کی شریعت پہ عمل کرو، ہر مشکل وقت میں اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں شریعت اسلام پر چلنے کی ضرورت ہے، چلیں گے مدد ہمارے سامنے ہوگی بِإِذْنِ اللہ، اور ہم چلیں گے بِإِذْنِ اللہ انشاءاللہ۔ ہم حتی المقدور کوشش کریں گے کہ الہ العالمین ہمارے دلوں کا جو عہد ہے اسے باقی رکھے، الہ العالمین جو رمضان کے وعدے ہیں تجھ سے ان وعدوں کو باقی رکھے، الہ العالمین ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے بچوں کی سسکیاں نکل رہی ہیں اسے قبول فرمائے، ماؤں کے سر سے پلو ہٹ رہے ہیں الہ العالمین، جانوں کی قیمت نہیں، دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہندوستان میں حفاظت فرما، سارے عالم اسلام میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے دلوں میں ہمارے بھائیوں کے لیے ہمدردی پیدا فرما، اتنا کہ کم سے کم ان کے حق میں دعا کر سکے، الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمے پر ہماری جان نکلے، توحید کی خدمت پر مر جائیں، الہ العالمین موت کے فتنے سے حفاظت فرما، قبر کے فتنے سے حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوالات کو آسان کر دے، ہماری قبروں کو تا حد نظر وسیع کر دے، میدان محشر کی سختیوں سے حفاظت فرما، کوثر نصیب فرما دے، جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب فرما دے، بغیر حساب کتاب ہمیں جنت میں داخلہ دے دے، الہ العالمین جہنم کے نظارے سے بھی محفوظ رکھنا، الہ العالمین جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما دے، الہ العالمین حد درجے خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور تیری رحمتوں سے مایوس اور نا امید نہیں ہے، تیری رحمتیں ہمارے گناہوں سے وسیع ہے، اور تو خود کہتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہم سب کو معاف کر دے، الہ العالمین تیری چاہت کے اعتبار سے ہمیں معاف کر دے، یہاں کے اٹھنے سے قبل ہماری مغفرت فرما دے، ہماری جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں رہی ہے الہ العالمین شرف قبولیت سے نوازنا، الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔